جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد قبول فرمائیں۔ وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا ومسلما علی ملت ابراہیم ودین محمد وہدی امیر المؤمنین وما انا من المشرکین ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم اجعلنی من المسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھ لیں سارے صاحبان مل گئے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خلاق عالم پروردگار عالم مشتاق شاہ جی کے بیٹوں کی طرف سے یہ صفحہ ماتم بچھائی، ان کے بھائی کی طرف سے مولا کائنات پروردگار عالم آپ کا یہاں جمع ہونا عزاخانہ امام حسین علیہ السلام میں پروردگار عالم اور بالخصوص اس ذکر کے وارث جو پردہ غیب میں موجود ہیں امام علی مقام اپنی پاک جدہ کے صدقہ میں جو اس ذکر کی وارثہ ہیں، جو محافظہ ہیں ذکر حسین کی، پاک آقازادی اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں اور اس تمام مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب مولا کائنات بالخصوص سید مشتاق علی شاہ ہمارے بزرگ محترم، ان کے والدین، ان کے بھائی سید اشفاق علی شاہ صاحب، احتشام علی شاہ صاحب اور دیگر اس خاندان کے جملہ مرحومین جو اس جہان فانی سے پردہ کر گئے ہیں، سید ظفر علی شاہ صاحب، ان کے جملہ مرحومین، مولا کائنات سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا یہاں جمع ہونا عبادت میں شمار فرمائے۔ ایک صلوات اور مل کے پڑھ لیں سارے صاحبان، اللہم محمد وآل محمد۔ سید بادشاہ بڑی سادہ سی گفتگو اپنے مخصوص وقت میں ایک عبادت سمجھ کے، حاضری سمجھ کے آپ تک آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا بڑے آسان لفظوں میں۔ ذکر حسین کا جو اصل مقصد ہے، جو بسم اللہ، وہ فکر لینا ہے، یعنی جو تبلیغ ہے، جو ہمارے نوجوان بچے بڑے سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی آپ کو بھی سنتے ہوئے، ہمیں بھی سنتے ہوئے، اصل میں فکر حسینی کو سمجھیے، یعنی تبلیغ کرنا یا مبلغ ہونا یا جذبات بیان کرنا، یا ہمارے امت مسلمہ میں آپ دیکھتے ہو کہ یہود و نصارہ کے خلاف ہم نعرے لگاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اسلام یعنی نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، معافی چاہوں گا، کیا خیال ہے، جذبات کا نام نہیں ہے، شاہ جی آپ تائید کریں گے میری بات کی، ایک فکر کا نام ہے، فکر حسینی کو سمجھیے، فکر آل محمد کو سمجھیے۔ یہ جو روایتی عزاداری ہے جو چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، اسی طرح مولا کا ایک نظام ہے، چونکہ یہ سفینہ نوح کی مانند ہے، تو بس سفینہ ہے، وہ جدھر چل رہا ہے سو چل رہا ہے، بس جو بھی اس میں آ گیا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ فکر حسینی بڑی ضروری ہے۔ فکر حسینی دو چیزوں سے ہمیں مل سکتی ہے، ایک ہمارا ایمان درست سمت پہ ہو جائے اور دوسرا عمل ہمارا صحیح ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان کو درست سمت کیسے مل سکتی ہے کہ ایمان میں مودہ قربہ ہمیں پتہ ہو اور دشمنان اہل البیت کا تعارف ہمیں ہو، یعنی ان دونوں باتوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ آل محمد کی مودت پہ کمپرومائز ہے اور نہ ہی بی بی کے قاتلوں پہ کمپرومائز ہے۔
مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور بیان بھی اسی طرح ہو جانا ہے الحمدللہ. یعنی نہ بی بی کے قاتلوں پہ کمپرومائز ہے، جتنے بھی ہیں آگے چلے آئے ہیں آج تک جو دشمن ہے تشیع ہے، ہمارا کوئی ان سے کمپرومائز نہیں ہے، بالکل سوچے بھی نہ. امام کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے اپنی اولادوں کو ہماری جدہ کے قاتلوں کے بارے میں روشناس نہ کرایا تو آپ نے بی بی کا حق ادا نہیں کیا. کہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم دین بھی موجود ہیں کہ آپ نے بی بی کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ بڑا ضروری امر ہے کہ فکر حسینی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قاتلان زہرا سے بھی تبرہ کرنا ہے اور قاتلان آل محمد سے بھی برات کرنی ہے اور دشمن تشیع سے بھی برات کرنی ہے. یہ اپنا بیسک ایمان بنا لے. اور دوسرا مودہ قربہ الحمدللہ ہم میں ہے سو ہے اور اس کو مزید مؤثر کریں، اچھا کریں. جہاں تک عمل کا تعلق ہے، عمل میں اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، آل رسول سے محبت بھی ضروری ہے، نماز کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، احکام الہیہ پہ عمل پیرا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور سب سے جو بہترین عمل ہے جو میں ابھی آپ تک پہنچا دوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ جو بھی جہاں بیٹھا ہے جس مقام پہ ہے، چاہے وہ کوئی فوج کا سالار ہے، چاہے وہ کسی بینک کا بڑا افسر ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ذکر حسین کا دفاع کرے. شاید نہیں پہنچ پا رہی ہے میری بات کہ اگر آپ کے سامنے ایک باطل قوت آ کے اپنے باطل عقیدہ کو آپ پہ مسلط کرنا چاہے اور آپ کے پاس ڈیفینڈنگ الفاظ نہیں ہے، آپ اس کے باطل کا توڑ نہیں بن پا رہے، تو یہ چیز آل محمد کو بڑی اذیت دیتی ہے. کچھ میری عرض پہنچ رہی ہے؟ یعنی جہاں جو بیٹھا ہے چاہے وہ کسی بھی مقام پہ ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حسین علیہ السلام کے سپاہی کی حیثیت سے بیٹھا ہو، وہ اپنے مکتب کا دفاع کر سکے. مثلا آپ پہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ آپ پاؤں نہیں دھوتے ہیں نماز میں، اور بابا پاؤں دھونے کا حکم ہی نہیں ہے. آپ کو آیت بھی پتا ہو، سورت بھی پتا ہو، قرآن کے جملے بھی پتا ہوں جن میں پاؤں دھونے نہیں ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے. اگر آپ سے کہا جاتا ہے آپ گلے کا مسح کیوں نہیں کر رہے ہو، کانوں کا کیوں نہیں کر رہے ہو، بابا کانوں اور گلے کے مسح کا حکم ہی نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ روزہ دیر سے کیوں کھولتے ہو، تو روزہ جلدی کھولنے کا حکم ہی نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ 3 طلاقیں اکٹھی کیوں نہیں دیتے ہو، بابا 3 طلاقیں اکٹھی حرام ہیں، 3 طلاقیں ہیں ہی نہیں. یعنی ایک فکر لو نا یار، اس مذہب کی فکر لو کہ تمہارے عقائد ماتم سے لے کر زنجیر زنی سے لے کر سر میں خاک ڈالنے سے لے کر حسین کے مصائب سننے سے لے کر اپنے بچوں کے سروں پہ زخم لگانے سے لے کر تمہارا نماز، تمہارا روزہ، تمہارا وضو، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارا مجالس میں آنا، تمہارا 10 محرم کا مجالس کا سننا، اور تمہارا ایک ایک عمل جو پورے سال کی عبادات پہ محیط ہے، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو نوز باللہ قرآن کی یا فرمان مصطفیٰ کی نفی کر رہا ہو. دیکھیے آج علم بڑے دور تک چلا گیا ہے، لوگ سمندر کی تہہ میں چلے گئے، قبلہ شاہ جی آسمانوں پہ پہنچ گئے ہیں. کیا ٹیکنالوجی دنیا کی کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک عام بندے کے ایکسیس میں نہیں ہے؟ یہاں سے آپ بیٹھے ہوئے یو کے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، تو انسان ایک نقطے پہ جمع ہو گیا جہاں پہ اس قدر ترقی ہوئی ہے. تو آج ایک عام انسان چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ اسلام کے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی برحق اور سچا مذہب ہے تو وہ آل محمد کا ہے. بسم اللہ یار. ہاں تو بس سید زادہ فکر کی ضرورت ہے. آپ سارے محافظ علم ہیں، محافظ تعزیہ ہیں، محافظ عزا خانہ ہیں، محافظ عزاداری ہیں. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، اپنے علماء کے سائے میں چلیے. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں،
اور ہر بندے کو جو ممبر پہ آگے بیٹھتا ہے یا جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس ہماری سب سے بڑی درسگاہ جو ہے نا حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، اس سے بڑی درسگاہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا خیبر کے میدان میں جا رہے ہیں علی علیہ السلام، میدان خیبر میں جا رہے ہیں تو جناب رسالت مآب نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا علی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں، ایک ایسا عمل بتاؤں جو دنیا مافیا میں درم و دینار خرچ کرنے سے افضل ہو۔ ویسے بات عرض پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے انسان مرشد پیسے نہیں دیتا، پیسوں سے اس کو پیار ہوتا ہے، 50 دفعہ سوچتا ہے کہ میں دینار خرچ کروں یا درم دوں یا نہ دوں۔ کیا خیال ہے شاید؟ اس پہ پوری ایک ڈیبیٹ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کئی بے ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی جمع مالا وعددا، پیسے جمع کرتا رہا اور پھر گنتا رہا اور پھر سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ ہے، کچھ عرض میری پہنچ رہی ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ کہا کہ یا علی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں، یار بات سنو نا، تھوڑی سی سن لو بس، اور کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہ یا علی میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں جو دنیا و آخرت میں درم و دینار خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہو، ٹھیک؟ اور میں آپ کو بتا دوں، میں اس حق میں نہیں ہوں یہ جو تمہیں بیڑوں کی طرح ایک ڈنڈا لے کے آگے بھگا رہا ہوتا ہے، بارش لگی ایک گھر میں بھاگ رہے ہو، دوسرے میں، تیسرے میں، کیوں؟ کوئی گولا لگنے والا ہے، کوئی قیامت آنے والی ہے؟ ایک فکر پیدا کرو یار، کسی جگہ پہ رکو، تھمو، افراتفری کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کیوں افراتفری میں پڑے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ کتنی مذہب کی بقا ہو رہی ہے؟ کتنے لوگ شیعت میں آ رہے ہیں؟ تمہارے تریٹ میں کتنے لوگ حسینیت پہ آ رہے ہیں؟ کہاں تک تم ان کو حق پہنچا سکے ہو؟ کہاں تک تم حق کا دفاع کر سکے ہو؟ خدا کی قسم، میں 50 سال کا ہو رہا ہوں، میں نے پوری زندگی میں جب بھی موقع آیا میں ڈرا نہیں ہوں، میں نے حق کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہوں، پوری زندگی گزر گئی، نہ مجھے اپنے کا ڈر ہے نہ پرائے کا ڈر ہے۔ میرے محافظ آل محمد ہے اور میں نے ان کو جواب دینا ہے۔ حق کو بیان کریں، رکیں، سمجھیں بات کو، فکر لے کے جائیں، حسینیت کا پرچار کریں، عقیدے کو دوام دیں، مذہب کے لیے ایک مشعل راہ بنے، ایک ڈارس بنے۔ ایسے افراتفری کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تمہارا مذہب بڑا معتدل ہے، تمہارا عقیدہ آل محمد کی تعلیمات پہ ہے، تمہارے اعمال قرآن کے عین مطابق ہیں۔ کچھ میری عرض پہنچ رہی ہے؟ یا علی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں، ایسا عمل بتاؤں، یا علی میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں جو دنیا و آخرت میں درم و دینار خرچ کرنے سے افضل ہو۔ جی کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، آپ حکم کریں۔ کہا یا علی دیکھیے خیبر میں جا رہے ہیں، خیبر فتح کرنے کے لیے۔ سب شیعہ سنیوں نے جملے لکھے ہیں کہ یا علی آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ جو دنیا و آخرت میں درم و دینار خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہو۔ کہا بسم اللہ، لبیک یا سیدی، یا رسول اللہ بتائیے بسم اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی تمہاری وجہ سے ایک گمراہ کو ہدایت مل جائے، یہ دنیا آخرت میں درم و دینار خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو جناب زہرا سے دور ہے، سب سے بڑا بھٹکا ہوا وہ ہے، دیکھیں ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا بھٹکا ہوا وہ ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ ظالین کون ہے؟ مغضوب کون ہے؟ 5 نمازوں میں پڑھتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک طرف انعام یافتگان کی طرف جانا ہے اور ایک طرف مغضوب اور ظالین سے دور ہونا ہے۔ یاد رکھیے مغضوب وہی ہیں جنہوں نے حق زہرا غصب کیا، مغضوب وہی ہیں جنہیں حق ولایت علی غصب کیا، اور ظالین سارے ان کے پیروکار ہیں۔ آج مسلمان اپنے قرآن کے ترجمے میں لکھتا ہے کہ جی یہود و نصارہ ہیں، اور بھائی یہود و نصارہ کی بات ہی نہیں ہے، بات تمہاری ہو رہی ہے، تمہارے باپ دادا کی ہو رہی ہے۔
تو لہذا سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اب بات سمجھیے، کیا کہا پیغمبر نے کہ یا علی تمہاری وجہ سے ایک گمراہ کو ہدایت ہو جائے، ایک گمراہ کو ہدایت ہو جائے، یہ دنیا و آخرت میں درہم و دینار خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یاد رکھیے، مولا کا علم گواہ ہے، بادشاہوں کا تابوت گواہ ہے کہ فقط گمراہوں کو ہدایت حسین کی مجلس میں ملے گی۔ یار صبر کر جو، تھوڑا خیر ہے، کوئی قیامت نہیں آئی میری جان، ٹھہر جا جی، کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں کچھ ذرا ان کو سننے دو، مذہب کی بات پہنچنے دو۔ ماری کیو یار باغ کے پھر کدھر جاؤ گے، کہاں جانا ہے؟ نہ بٹھاتے مجھے کس لیے یہاں بلایا پھر؟ ہاں خیر، حاجی صاحب بھی بیٹھے، کولے نہیں قیامت آئی، نہ فکر کرو جی۔ ایک صلوات پڑھ لیں سارے مل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی بات سنیں، جو آئے ان کو سننے دیں۔ تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ جتنا ان کا آزاداری میں حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، میں کوئی ہندوستان سے نہیں آیا ہوں۔ ہاں تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ کیا بتایا کہ ایک گمراہ کو ہدایت ہو جائے، گمراہ کو ہدایت فقط حسین کی مجلس میں ہوگی اور کسی جگہ ہدایت نہیں ہوگی۔ آپ کسی کو حاجی صاحب 200 قرآن مجید دے دیں ایصال ثواب کے لیے، خدا کی قسم کسی کو حج پہ بھیج دیں، جہاں مرضی بھیج دیں، ہدایت کے فقط ہدایت حسین کی مجلس میں ملے گی۔ قرآن نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یار سنو نا ارشد بھائی کیا کہنے جا رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ تو آج قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو منت پوری کرتے ہیں، یعنی منت مانگنا بھی قرآن سے ہے اور منت کا پورا کرنا بھی قرآن سے ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما شرہ کان مستطیرا، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ منت سب سے اچھی منت کون سی ہے؟ شجی سورہ دہر سے ہے، جو آل محمد نے 3 روزے رکھے۔ میں بس ٹرننگ گفتگو کو کر رہا ہوں، ختم کرنے میں ذرا نتیجتاً بات سن لیں۔ جو آل محمد نے 3 روزے رکھے سورہ دہر میں، پچھلے جمعہ بھی آپ گفتگو سن چکے بڑی ڈیٹیل سے، ایک ہلکا سا ٹچ دے کے بات ختم کر دوں۔ جو آل محمد نے 3 روزے رکھے، کس نے رکھے؟ آل محمد نے، محمد و آل محمد نے نہیں۔ کس نے رکھے ہیں؟ مولا علی نے رکھے ہیں، اور کسی نے رکھے ہیں؟ کون بتائے گا؟ امام حسن نے رکھے ہیں، اور امام حسین نے رکھے ہیں، اور جناب سیدہ نے رکھے ہیں، اور جناب فضا نے۔ یار کیسے آپ سمجھو گے کہ رسالت مآب نکل گئے ہیں اور جناب فضا داخل ہو گئی ہیں؟ کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ حسنین نے روزے رکھے، حسنین کے والدین نے روزے رکھے، اور اس گھر کی کنیز جناب فضا نے روزے رکھے۔ ان 5 نے روزے رکھے، پیغمبر روزوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے، سورہ دہر ان کی شان میں نازل ہوئی، قرآن قصیدہ خوانی کرتا ہوا نازل ہوا۔ اب کسی بھی معصوم کے حرم پہ چلے جائیں، ہر معصوم کے حرم میں تمہیں سورہ دہر لکھی ہوئی ملے گی۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو منتیں مانگتے ہیں اور منتوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ کون سی منت ہے جو مانگی جائے اور جس کو پورا کیا جائے؟ تو امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ جو منت ہے ہماری دادی زہرا کی مجلس کی ہے۔ یعنی مجلس سے زیادہ کوئی منت ہو ہی نہیں سکتی تمہاری، اور مجلس کے پورا کرنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ تمہیں دنیا و آخرت میں اللہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وید یہ حسین کی مجلس ہے جو بخشش کی ضامن ہے، اس لیے کہا۔ اور 2 جملے اور سنتے جاؤ۔ مثلا میں نے کل پنڈی میں اتفاق سے 2 جگہ مجلس پڑھی ہے، کوئی بیان اسی طرح کا ہی تھا، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ اور ذرا امام کی بارگاہ میں عرض ہو جائے۔ دیکھیے ہر جگہ پہ بس ختم کر گیا ہوں بات، ہر جگہ پہ محمد و آل محمد ہیں۔ اب درود بھیجتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اذان دیتے ہو محمد و آل محمد شامل ہیں۔ دیکھو نا اشہد ان علی ولی آل محمد شامل ہیں۔ آپ اقامت پڑھتے ہو آل محمد شامل ہیں۔
آپ کی کوئی بھی عبادت ہے اس میں محمد و آل محمد شامل ہیں، لیکن دو عبادات ایسی ہیں شاہ جی جن میں محمد نہیں ہے میرے ذاکر بھائی، جن میں محمد شامل نہیں ہے، فقط آل محمد ہیں۔ یعنی جی منزل فکر ہے، ذرا سمجھیے یہ جملہ، اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ دو عبادات ایسی ہیں جس میں محمد نہیں ہے، فقط آل محمد ہیں۔ دو عبادات میں فقط آل محمد ہے، دو عبادات میں۔ وہ دو عبادات کون سی ہیں؟ ایک یاد رکھیے، آپ نے فرمایا، پیغمبر نے تقریباً تفسیر ابن العربی علیہ سنت کی تفسیر، اور سیم چشتی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس پہ انہوں نے کوئی 16 حدیثیں نقل کی ہیں، 16 حدیث۔ ان میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلا عمل جس میں محمد شامل نہیں ہے، فقط آل محمد ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ دنیا سے بخشا ہوا مرا۔ یعنی محمد و آل محمد نہیں، شاہ جی کمال منزل نہیں ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ کی محبت پہ تو ساری امت کا اجماع ہے نا، آل محمد میں فقط تم شیعہ ہو۔ جو 73 فرقے ہیں، جو 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا تو وہ ایک فرقہ فقط جو جنت میں جائے گا، یا علی انت و شیعتکم الفائزون، یا علی وہ تو ہے اور تیرے شیعہ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ یعنی جو آل محمد کی محبت میں گیا اس کی بخشش ہو چکی، جو آل محمد کی محبت میں گیا، من مات علی حب آل محمد، شیعہ کا لفظ بھی نہیں ہے، محبت کرتا ہو۔ محبت دیکھو نا، آپ یہاں پہ آ گئے ہو نا، ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ محبت آل رسول میں آئے ہوئے ہیں، کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو جو آل محمد کی محبت میں گیا اس کو اللہ نے کیا کیا؟ بخش بھی دیا، اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ خدا کی قسم، پیغمبر نے فرمایا، سنی مفسر نے قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ اس کی قبر پہ قبلہ 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کمال ہے، بس ایک دروازے سے وہ نکلتا ہے اور دوسرے سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو کہ پھر حدیث میں اسی بندے نے لکھا کہ عرش کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر کیا مقام ہے اس کا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، کیا اس کی شان ہے؟ تو بس صاحبان فکر، یہ تو تم نے حدیثیں سنی، اب قرآن مجید نے سورہ دہر میں جب آل محمد کی شان بیان کی، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری بندے تک سمجھو ذرا اس جملے کو، جو آل محمد کی شان بیان کی، انہوں نے روزے رکھ لیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جزام آگے چل کے کہا، جزام بما صبروا جنت و حریرا۔ ہے آل محمد، تم نے یہ جو عمل کیا ہے، اس عمل کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت بھی دے دی اور جنت کے لباس بھی دے دیے۔ یا علی علی، کل یاد رکھیے قیامت کے دن آپ جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ آپ کو تختیاں لکھی ہوئی ملیں گی، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے سردار جو ہے نا، جو جنت کے مالک ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وابن ابوہما افضل منہما، اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ پھر کہا الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بدلے میں اس گھر کی کنیز کو بھی جنت دے دی۔ خدا کی قسم، کل جناب فضہ اگر جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے تو کسی بھی مسلمان کی جرت نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، اس لیے کہ جنت کے مالک یہ ہیں۔ دیکھیے، آپ زمین کا ایک ٹکڑا کسی کو دیتے ہیں، مثلا یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں جی یہ 5 مرلے آپ لے لیں، تو میں ان سے کہوں گا شاہ جی مجھے آپ لکھ کے دے دیں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیع نامہ ہوتا ہے، بیع نامہ کے بغیر
میں کیسے مان لوں کہ کل وہ جگہ میرے پاس رہ جائے گی؟ مجھے منبر رسول کی قسم ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ دہر میں اسی دنیا میں آل محمد کے نام پہ بیع نامہ لکھ دیا، اس میں محمد شامل نہیں ہے، فقط آل محمد ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نذریں پوری کی، جنہوں نے وعدے پورے کیے۔ اور پچھلے جمعہ بھی تم نے سنا، اللہ نے کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس صاحبان فکر دیکھو، دو جملے مصعب کی بھی سنتے جاؤ۔ بیسیکلی میں بی بی کے حوالہ سے جہاں میں زہرا چل رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے حاجی صاحب میرے بیٹھے ہیں، میرے باپ کے بھائی ہیں، اکثر ہمارے سامنے ہی ہے ان کی زندگی، 50 سال تو میری بھی عمر ہو گئی ہے نا۔ آپ یقین کریں، یہ منبر رسول گواہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جس حاجی صاحب کے بھائی جو عجیب ان کو اندر سے صدمہ کھا گیا، کیا یعنی بھائیوں کی کتنی طاقت ہوتی۔ ابھی بھی پیر صاحب مرشد مصعب پڑھ رہے تھے تو میں نے بس روتے روتے جو ابھی پڑھے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے، آپ کی مہربانی ہے، بولا آپ نے ٹھیک نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ سنتے رہتے ہو، مہربانی آپ کی۔ یاد رکھیے، بھائی کی محبت کا اگر اندازہ لگانا ہو نا، آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں، حسین علیہ السلام سے بڑا سیدزادہ، حسین علیہ السلام سے بڑا اللہ نے کائنات میں صابر پیدا نہیں کیا۔ سید الصابرین، حسین سے بڑا صابر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اتنا بڑا صابر ہے حسین۔ لیکن جب بھائی کی بات پتہ چلی نا، بھائی کی کہ وہ اپنی حکم امامت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہر کے کنارے پہ گر رہے ہیں، خدا کی قسم ایک ہی جملہ کہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بھائی دیکھو کتنی عجیب محبت ہوتی ہے بھائیوں کی، کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا صابر ہے، خدا کی قسم سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا، کسی جگہ پہ یہ جملہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یا تو علی اکبر پہ کہا کہ علی اکبر تیرے جانے سے میری بینائی چلی گئی، یعنی بیٹے سے بینائی چلی جاتی ہے، اور جب بھائی کی بات آئی کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزاداران حسین، اب خود سوچو کہ حسین اپنے خیام سے نہر القمہ تک کیسے پہنچے ہوں گے۔ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں اکٹھے تھے نا، آپ کی نیابت بھی تو زیارات کی ہے، کہاں خیام حسینی، کہاں پہ نہر فرات۔ میں حیران ہوں کہ مولا اس جنگ میں آپ یہاں سے وہاں تک گئے کیسے؟ لیکن عجیب بے تابی ہے حسین کو کہ میں عباس تک پہنچ جاؤں، عباس تک پہنچوں۔ اس وقت پہنچے ہیں کہ جب عباس زین سے زمین پہ آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم میں ہمیشہ یہ جملے پڑھتا رہا، میں نے دیکھا ہے، مقتل کو دیکھا ہے، عجیب، یا سب سے مشکل سے عباس زمین پہ آئے ہیں۔ اب دیکھو نا، کوئی بھی اگر اپنی سواری سے زمین پہ آئے گا تو ہاتھوں کی بدولت آئے گا، جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں، اب وہ گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ یا 11 محرم کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا نا، اور ایک طرف بھائی کی لاش کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بھتیجے زین العابدین کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، زین العابدین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہو گئے۔ اب بی بی کو ایک سوچ آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں یہاں ماری نہ جائے۔ اب زینب نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے بھائی کے لاشا پہ گرا دیا، اور جب بھائی کے لاشا پہ گری، زین العابدین کی توجہ اپنی پھوپھی کی طرف گئی، کہا پھوپھی جان وہ بیٹا کیسے زندہ رہے کہ جس کے باپ کی لاش اس حال میں پڑی ہو۔ تو بس عزاداران حسین، تمہارے مولا پہنچتے ہیں جناب عباس کے۔ یہ معصوم کے جملے، ایک جملہ قرآن کہتا ہے کہ آخری وقت میں وصیت کرو۔ امام حسین نے اپنے بھائی سے پوچھا، ایک جملہ بس،
میرے بھائی کوئی آخری وصیت ہو عباس، کوئی آخری وصیت ہو؟ پہلا جملہ کہا مولا ایک حسرت ہے، حسرت یہ ہے کہ مولا جب میں پیدا ہوا میری ماں ام البنین نے بتایا مجھے کہ عباس تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو نے نہیں کھولی تھی، یہاں تک کہ تیرے بابا علی آئے تو نے آنکھیں نہ کھولی، تمہاری ماں آئی تو نے آنکھیں نہ کھولی، تمہاری بہن زینب آئی تو نے آنکھیں نہ کھولی، ام کلثوم آئی آنکھیں نہ کھولی۔ سب سے پہلے مولا جب میں نے آنکھیں کھولی تھی نا تو میں نے آپ کے چہرہ کی زیارت کی تھی۔ اب عباس کی تمنا یہ ہے کہ میں آج دنیا سے جب جاؤں نا تو میں سب سے آخری بار بھی آپ کے چہرہ کی زیارت کر لوں اور میں دیکھوں کہ مظلوم کیسے ہوتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہا اور کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھوں کو صاف کیجئے کہ میں آپ کے چہرہ کی زیارت کر سکوں۔ اور دوسری وصیت پتہ کیا کی؟ کہا مولا مجھے میرے بابا نے بتایا تھا کہ عباس میں رسول کا غلام ہوں اور تو حسین کا غلام ہے، عباس یاد رکھنا مرتے دم تک غلامی سے باہر نہ جانا۔ بس دوسرا جملہ کہا مولا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے لاشا کو خیام میں نہ لے کے جائیے، اس لیے نہ لے کے جائیے کہ مولا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا لاشا رن میں پڑا ہوگا، آپ کے لاشا کو خیام میں کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا۔ تو مولا یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ آقا کا لاشا میدان میں پڑا رہے اور غلام کا لاشا خیام تک پہنچ جائے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آل محمد کی ذات میں باواز بلند صلوات۔ دعا ہے کائنات کا مالک اللہ بھائی عباس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے جو بزرگ اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں جناب قبلہ سید محمود علی شاہ صاحب اور ان کی عالیہ مرحومہ، جناب سید ظفر علی شاہ صاحب اور ان کی عالیہ مرحومہ، جناب سید مشتاق علی شاہ صاحب، جناب سید اشفاق علی شاہ صاحب، جناب سید احتشام علی شاہ صاحب، مولا ان کی بلندی درجات میں مزید اضافہ فرمائے اور ان تمام کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات۔ باقی میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے، حاجی صاحب کا حکم تھا تو محسن بھائی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، لیکن بس وہ ذریت عمران شاہ جی جو ہیں وہ انہوں نے 1 بجے پڑھنا تھا، اس لیے محسن بھائی سے ریکویسٹ کی تھی۔ باقی میری کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری بے شک یہ گھنٹہ پڑھیں 2 گھنٹے پڑھیں، میرا تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ باواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ 3 جمادی ثانی زیر اہتمام ارشد علی حیدری صاحب اسی امام بارگاہ میں بعد از نماز مغربین مجلس عزا منعقد ہوگی، نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 19 جنوری ظہور بی بی پاک برمکان گل زمان حیدری جشن منعقد ہوگا، جس سے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے بعد از نماز ظہرین۔ 13 رجب المرجب زیر تمام سید قاسم علی شاہ صاحب امام بارگاہ قصر علی عمران میں جشن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہوگا، ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 28 رجب المرجب
برمکان سید زید علی شاہ صاحب مجلس اعضاء منعقد ہوگی، جس سے ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے قاری القصائد عزت مآب جناب ذاکر نعیم رضا جھامرہ، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید ذاکرین جناب سید ذریت عمران شیرازی، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بھائی کی آمد اور اپنی عبادت کے لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔